کوئی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ دوسری تیسری یا چوتھی شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دوسری تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اللہ نے دی ہے. اور مسلمان لڑکی کی یہ شرط قرآن کی خلاف جا رہی ہے. کس حد تک کہ اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 میں کہا، 7 سے 9 میں کہا کہ یہ لوگ یعنی چند مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی کتاب کے احکامات میں سے چند چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ ان کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے. اور یہاں تک اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 25 اور 26 آپ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں اور غیر مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی یہ اسلام کی چیز نہیں پسند. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کیسے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کو چہرے پر ان کی پیٹھ پہ مار مار کر ان کی روح کو قبض کریں گے اور کہیں گے کہ کیسے تو نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کو ناپسند تھی اور اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ کی پسندیدہ چیز تھی. تو ایسی کوئی شرط ہم نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم نصیحت نکاح کے تعلق سے کی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد نکاح کرنے کے لیے ایک دیندار لڑکی کو چنے گا اور اسی طریقے سے مسلمان لڑکی بھی اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کسی دیندار مرد کو چنے گی نکاح کے لیے. میں آپ سب کو بتا دوں میری جو بنیادی قرآن حدیث کی روشنی میں جو تعلیم اللہ نے دی ہے، دینداری سے مراد آپ کس کو لیں گے؟ اس کو آپ بنیادی طور پر معاملت داری سے لیں گے. یعنی ہونے والا آپ کا جو شوہر ہے کیا وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، حلال کماتا ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے وہ خیرات و صدقات کرتا ہے کہ نہیں، رہن سہن میں سادگی پسند ہے یا نہیں. یہ معلومات کریے، نہ کہ یہ معلوم کریے کہ کتنا کماتا ہے، کون سے جہنم میں ہیرو کی طرح لگتا ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، اس کو ترجیح نہ دیجیے. تو ایک بنیادی بات آپ سب کو بتانی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر کے تعلق سے ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان عورت کو جو مہر جو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کا حق ہے لینا، لیکن ہم کو قرآن حدیث کی تعلیمات سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ مہر کو اتنا بڑا چڑھا کر مت لیجئے کہ رشتہ قائم ہونے کے لیے مشکل پیش آ جائے. یہ بھی ایک چیز ضروری تھی. میری تقریر کے دوران جیسے میں نے نکاح کے تعلق سے ولی کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ولی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کہے کہ صرف باپ ہوگا لڑکی کا تو یہ بات غلط ہوگی. ولی اس کا باپ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن صرف باپ ہونا کہنا یہ قرآن حدیث کی تعلیم سے ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان لڑکی، اس کا جو مسلمان ولی ہے یعنی اس کا باپ ہے، مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور ولی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، نہیں مانتا، تو اسلامی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے، یعنی اگر عام اعتبار سے بھی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے وہ لڑکی کے دوسرے لازم شرائط کو پورا کرتے ہوئے نکاح پڑھوا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں لڑکی کی مرضی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت ولی کی موجودگی کے. یہ ایک بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت میں، آیت نمبر 33 میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں اگر آپ کسی دیندار سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے، اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو، تم نکاح کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا. یعنی اگر کوئی مسلمان عورت دیکھے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ دیندار ہے لیکن وہ غریب ہے تو اس کو چاہیے کہ انشاءاللہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ اللہ اس مسلمان عورت کو اس مسلمان مرد کی زندگی میں خوب خوشیاں، خوب انعامات کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیں گے. تو یہ انشاءاللہ بات کا لحاظ رکھیے. اسی اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ مہر بڑا چڑھا کر مت لیجیے، جو منیمم مہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. احادیث میں جیسے لوہے کی انگوٹھی کا ذکر آیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کے بے شمار احادیث میں آیا ہے. ایک صحابیہ آئی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ صحابیہ نے پوچھا، 3 مرتبہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کو نیچے کر لیا.
ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاتون سے، اس صحابیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی طرح، آج اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا تو ہم لڑکی سے پوچھتے کہ جہیز دینے کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے۔ اور صحابی آپ سوچئے کتنے غریب تھے کہ ان کے گھر وہ جب جا کر ڈھونڈ کر آئے تو لوہے کی انگوٹھی تک ان کے گھر میں موجود نہ تھی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مہر طے پایا کہ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے وہ قرآن اس صحابیہ کو یاد دلا دینا نکاح کے بعد، یہی اس کا مہر ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بھی جب میرا نکاح جناب عمران سے جب ہوا تھا تو میں نے بھی مہر کی یہی مانگ کی تھی کہ وہ مجھے دعوتی کام کے لیے دائی بنا دے الحمدللہ۔ تو یہ چیز مہر کے معلومات الحمدللہ ہم کو ہو گئے۔